کیا آپ فکرمند ہیں کہ ایک مرد جسے آپ جانتے ہیں وہ زیادتی کرتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے؟ بدسلوکی یا زیادتی، خوف، دھمکیوں یا تشدد کو استعمال کر کے ایک فرد کا دوسرے فرد کو کنٹرول کرنے کا ایک اقدام ہے۔ زیادتی صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی، یہ جنسی، جذباتی، کلامی، ذہنی، روحانی یا مالی بھی ہو سکتی ہے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ رومانوی تعلقات میں 10 میں سے 8 زیادتی کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ زیادتی کرنے والے کسی بھی عمر، انکم گروپ، نسل، مذہب، قابلیت، جنسی رجحان، صنفی شناخت یا تعلیم والے ہو سکتے ہیں۔ کچھ نئے آنے والے مرد حضرات اپنے زیادتی والے سلوک کا الزام کینیڈا کو نقل مکانی کرنے والے ذہنی دباؤ پر لگاتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام امیگرنٹ اور نئے آنے والے مرد حضرات جو باحیثیت ریفیوجی آئے یا نئے آنے والے ریفیوجی زیادتی کر کے ذہنی دباؤ پر قابو نہیں پا سکتے۔ وہ قابو پانے کے لیے دوسرے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ پرتشدد رویہ ایک انتخاب ہے۔ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ ایک مرد زیادتی کر رہا ہے تو اس تشویش کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو صورتحال کو خراب کرنے کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن کچھ بھی نہ کرنے سے عورت کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے یا یہاں تک کہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اوسطاً ہر 6 دنوں بعد کینیڈا میں ایک عورت اپنے پارٹنر کے ہاتھوں ماری جاتی ہے۔ شناخت کرنا، جواب دینا اور ہدایت کرنا ہی ایک کلید ہے۔ پہلے آپ کو ان علامات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے۔ کچھ انتباہی نشانیاں ہیں جن کا آپ نوٹس لے سکتے ہیں۔ وہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اس کی شکل و صورت، شخصیت، عقائد اور کامیابیوں کے بارے میں عورت کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا اور اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ وہ اپنے کردار کا الزام عورت پر یا دوسروں پر تھوپتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے، تم مجھے پاگل کر دیتی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ نہ کر کے تم مجھے تکلیف پہنچاتی ہو۔ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ستم رسیدہ ہے اور افسردہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے، یہاں تک کہ کام پر بھی۔ وہ اپنے دوستوں اور خاندان سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پریشانی کا سبب قرار دے کر عورت کو الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس طرح ظاہر کرتا ہے جیسے کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ وہ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا اپنی اچھی خصوصیات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ وہ اس طرح ظاہر کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنے گھر میں دوسروں سے زیادہ افضل اور زیادہ قدر والا ہے۔ وہ عورتوں کو مردوں سے کمتر، بے وقوف اور خود مختار ہونے سے لاچار سمجھ سکتا ہے۔ وہ موڈی سا اور غیر متوقع رویے والا ہے۔ وہ ایک لمحے میں اچھا ہو سکتا ہے اور دوسرے میں پرتشدد۔ کچھ صورتوں میں عورت کو خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس مرد کی اس عورت تک اور اس کے بچوں تک رسائی ہے، اگر اس کی اصلاح تک رسائی ہے، اگر وہ اس کے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کی کوئی ہسٹری رکھتا ہے، اگر اس نے چھوڑ جانے کی صورت میں اسے نقصان پہنچانے یا جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اگر وہ اس کے بچوں اور اس کے پالتو جانوروں یا اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا ہے، اگر اس نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی ہے، اگر اس نے عورت کو مارا یا اس کا گلا گھونٹا ہے، اگر وہ زندگی کی بڑی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، مثلاً ذہنی دباؤ، ملازمت ختم ہو جانا، علیحدگی یا طلاق، اگر وہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے اور اسے دھوکہ دے رہی ہے، اگر وہ اس پر اپنی زندگی برباد کرنے کا الزام لگاتا ہے، اگر وہ اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہے، اس کی ٹیلی فون پر گفتگو سنتا ہے اور اس کی ای میلز دیکھتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے، اگر اسے نوکری برقرار رکھنے میں مشکل درپیش ہے، اگر اسے قانون کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے۔
اگر آپ زیادتی کی علامات کو پہچانتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان خدشات کو زیادتی کرنے والے کے ساتھ اٹھائیں۔ جب آپ زیادتی کی انتہائی علامات کو پہچانتے ہوں تو ایمانداری سے بات چیت کرنے کے لیے صحیح وقت اور جگہ کا انتخاب کریں۔ اس سے اس وقت رابطہ کریں جب وہ پرسکون ہو۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں براہ راست اور واضح رہیں۔ اس کا رویہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اعمال کے لیے دوسروں پر الزام لگانے کی کوشش کی توثیق نہ کریں۔ ایک فرد کی حیثیت سے اس کے بارے میں فیصلہ کن تبصرے کرنے سے گریز کریں اور اس کے زیادتی والے طریقوں کے بارے میں کبھی اس سے بحث نہ کریں۔ محض آرائی، بحث و مباحثہ والے طریقے عورت کے لیے صورتحال کو خراب بنا سکتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ اس کے کردار کو روکنے کی ضرورت ہے اور مشورہ دے کہ وہ مدد حاصل کرے۔ بات کرنے کے لیے اپنے کمیونٹی میں کسی کاؤنسلر کو تلاش کرنا آغاز کے لیے ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ اگر عورت کی حفاظت کو خطرہ ہو تو پولیس کو کال کریں۔ اس کے رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ وہ زیادتی یا کسی غلط کام کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ وہ اثر کو کم سے کم بھی کر سکتا ہے یا ستم رسیدہ کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے۔ اپنے خاندانی حفاظت اور ذہنی دباؤ کے خدشات پر توجہ دیں کیونکہ زیادتی کبھی جواب نہیں ہوتا۔ بات چیت کے راستے کھلے رکھیں اور سپورٹ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنے کے مواقع تلاش کریں۔ وہ آپ کے سامنے قسم کھا سکتا ہے کہ وہ بدل جائے گا، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ بدل جائے گا تاوقتی کہ وہ پیشہ ورانہ مدد حاصل نہ کر لے اور جواب دہ نہ بن جائے۔ انجام کار اسے کمیونٹی میں کسی خدمت فراہم کرنے والے کے پاس بھیجیں جو اس کی مدد کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ کسی مقامی کاؤنسلنگ ایجنسی کے بارے میں معلومات کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسالٹڈ ویمنز ہیلپ لائن کو کال کرنا چاہیں۔ اسالٹڈ ویمنز ہیلپ لائن 154 سے زیادہ زبانوں میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اپنی سلامتی کے لیے کسی حملے کے درمیان میں نہ آئیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی جان لیوا صورتحال ہو تو 911 پر کال کریں۔ اگر آپ کو شک و شبہ ہے کہ آپ کا دوست، خاندانی فرد یا پڑوسی ایک زیادتی کرنے والا مرد ہے تو زیادتی کی علامت پہچاننے کے لیے نگاہ رکھیں اور پھر کارروائی کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے تو مشورے کے لیے 1-866-863-0511 پر کال کریں۔ جب آپ کوئی زیادتی دیکھیں تو اسے نظر انداز نہ کریں، اس کے بارے میں کچھ کریں۔